بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ جرم ضعیفی کی سزا ہے مرگ مفاجات، یعنی جو فرد یا جو قوم کمزوری دکھائے گا، بزدلی دکھائے گا، بےغیرتی دکھائے گا، اس کو اچانک موت نصیب ہوگی، وہ ہلاک ہو جائے گا اور اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس کو موت کہاں سے آئی۔ مرگ مفاجات کا مطلب ہے سڈن ڈیتھ۔ یہ اقبال کا شعر اتنا پروفاؤنڈ ہے، اتنا گہرا ہے، اتنا پر حکمت ہے کہ اگر پاکستان اس کو اپنی فورن پالیسی بنا لے تو دنیا میں کبھی کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ پاکستان کو رسوا کرنے کی کوشش کرے۔ آج ایف اے ٹی ایف کے جب فیصلے آئے کہ پاکستان کو انہوں نے دوبارہ گرے لسٹ میں ڈال دیا اور مزید کنڈیشنز لگا دی، اور پچھلے 2-3 سال سے پاکستان کو وہ مسلسل ذلیل کیے جا رہے ہیں، بات بالکل واضح ہے کہ ایف اے ٹی ایف کا کوئی تعلق میرٹ آف دا کیس سے نہیں ہے۔ یہ ایک پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک بلیک میل ہے، اور جب ایک دفعہ پوری پاکستانی ریاست کو بلیک میل کیا جا رہا ہو تو اب ریاست کا کام ہے کہ اٹ سٹارٹس ٹو پش بیک، اب یہ دھکا دے ڈاکوؤں کو، ڈکیتوں کو اور بلیک میلرز کو۔ پوری دنیا کی یہ روایت رہی ہے کہ یو ڈو ناٹ گیٹ واٹ یو ڈیزرو، یو گیٹ واٹ یو نیگوشیٹ اور یو گیٹ واٹ یو ارن فرام یور سورڈ۔ آپ کو کوئی حق آپ کا پلیٹ میں رکھ کے نہیں دے گا، یا آپ اس کو نیگوشیٹ کریں پاورفل ڈپلومیسی کے ذریعے، سیاست کے ذریعے، یا تلوار کی نوک پر حاصل کریں۔ پوری دنیا میں اب یہ حقیقت بالکل واضح ہے، یہ بات 100 دفعہ پہلے ہم کہہ چکے ہیں کہ پوری دنیا کا عالمی نظام، خاص طور پر مغرب کا عالمی نظام، معیشت جو ہے وہ تمام منی لانڈرنگ کے پیسے پر چلتی ہے۔ غریب ملکوں سے یہ اربوں خربوں ڈالر لوٹ کے ہر سال باہر لے کر جاتے ہیں، ان کا معاشی نظام اس پر چلتا ہے۔ تو پھر پاکستان پر کون سی منی لانڈرنگ کے الزامات یہ لگا رہے ہیں؟ کس قسم کی بدماشی پاکستان پر یہ کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم بدماشی لے رہے ہیں۔ اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے، دیکھیے جس طرح آپ نے افغان طالبان کو دیکھا، امریکہ افغانستان پر قبضہ کرنے کے لیے آیا، افغان طالبان نے کوئی اقوام متحدہ سے بھیک نہیں مانگی، کوئی اپلیکیشن نہیں دی، کوئی خط نہیں لکھے، تلوار نکالی، کیونکہ وہ ڈپلومیسی نہیں کر سکتے تھے، ان پر پابندیاں تھیں پوری دنیا میں، کوئی ان سے بات نہیں کرتا تھا، انہوں نے تلوار کی نوک پر فیصلہ کیا۔ پچھلے 50 60 70 برس سے اسرائیل فلسطینیوں کو مارے جا رہا ہے، گھروں سے نکال رہا ہے، بے عزت کر رہا ہے، ہر قسم کا ظلم جو ہو سکتا ہے، تنگ آمد، بجنگ آمد۔ اس دفعہ آپ نے دیکھا فلسطینیوں نے پھر اسرائیل پر راکٹ فائر کرنا جب شروع کیے، جب ایک دفعہ دانت توڑے اسرائیل کے، تو اسرائیل جیسی ریاست بھی گھٹنوں پر آ گئی اور فلسطینیوں سے انکنڈیشنل سرنڈر اور معاہدہ کیا کہ جی ٹھیک ہے، آپ جنگ بندی ہم کر لیتے ہیں، اور پورے اسرائیل کے اندر حکومت گر گئی، دہشت مچ گئی وہاں پر، اتنا خوف طاری ہوا کہ وہی ڈیوڈ اور گولائت والی بات ہے، داؤد علیہ السلام اور جالوت والی بات ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی بڑے بڑے جن کو گرا لیتا ہے اگر ہمت کر لیتا۔ پاکستان اللہ نے ایک ایٹمی طاقت بنایا ہے، ہم نے اپنی طاقت کا، اپنے اس پوٹینشل کا استعمال ہی نہیں کیا آج تک۔ بات یہ ہے کہ جب یہ ایف اے ٹی ایف کا بلیک میل اب آپ کے اوپر کر رہے ہیں، تو اب وقت آ چکا ہے کہ ریاست پاکستان سٹینڈ لے اور کہے کہ اب ہم جرم ضعیفی کے سزاوار نہیں ہوں گے، اب ہم سٹینڈ لیں گے، we'll push back and we'll fight back۔ تم زیادتی کر رہے ہو ہمارے ساتھ۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ میری بہت ساری سرکاری افسروں سے بات ہوئی، کہتے ہیں جی امریکہ ایف اے ٹی ایف ہم پر پابندیاں لگا دے گا، ہماری یورپ کی ایکسپورٹس بند ہو جائیں گی، ہمارا 10-12 ارب ڈالر کا نقصان ہو جائے گا۔ بات یہ کہ ایف اے ٹی ایف کوئی اقوام متحدہ کا ادارہ نہیں ہے، یہ یورپین یونین کا ایک بلیک میلنگ کا ایک، انہوں نے دہشت گردی پھیلانے کے لیے، جس طرح آئی ایم ایف ہے یا ورلڈ بینک ہے، انہوں نے ادارے اپنے بنائے ہوئے ہیں جو چھوٹے چھوٹے ملکوں پر بلیک میلنگ کرتے ہیں، دہشت گردی، یہ اسی قسم کا ایک ادارہ۔ تو اس پر ریسپونڈ کیسے کریں ہم؟ ایک تو ابھی تک تو ریاست پاکستان سرنڈر کرتی آئی ہے، جو کہتے ہیں ہم کر رہے ہیں، وہ جب ہم پورا کرنے کے قریب پہنچتے ہیں وہ 10 شرائط اور دے دیتے ہیں۔ لیکن آئی تھنک اٹ از ٹائم ناؤ دیٹ وی پش دم بیک۔ کیسے؟ لوگ سوال یہی کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ ایک دفعہ جب ریاست فیصلہ کر لے نا کہ ہم نے مزید ذلیل نہیں ہونا ان کے ہاتھ، تو پھر ریاست کے پاس اتنے وسائل ہوتے ہیں کہ 1000 طریقے نکال سکیں۔ ایف اے ٹی ایف کے چند ممبران ہیں، 20-30-25 ممبر ہوں گے، آپ ان کو آئسولیٹ کریں کہ کون کون سا ممبر ہے جو پاکستان کے خلاف ووٹ دے رہا اور کون سے ممبر ہیں جو پاکستان کے خلاف لابنگ کر رہے ہیں۔ بعض ہیں جو زیادہ اگریسو ہیں، دوسرے ملکوں سے بھی کہتے ہیں پاکستان کے خلاف ووٹ دو، اور بعض صرف ووٹ دیتے ہیں۔ ہر ملک کے ساتھ آپ کی کوئی نہ کوئی ریلیشن شپ ہے، بھارت سے شروع کریں تو ناروے یا ڈنمارک کی طرف چلے جائیں تو ہر ملک کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلقات ہیں آپ کے۔
ایک پرنسپل بنا لیں, دنیا کو یہ اعلان کر دیں کہ کسی ملک نے پاکستان کو نقصان پہنچایا تو ہم اس کو جوابی نقصان پہنچائیں گے, ہم اس کو چوٹ لگائیں گے, اس کی ایک قیمت ہے, کوئی کانسیکوینسز ہیں جو اس کو پے کرنے پڑیں گے. جب آپ یہ ریڈ لائن ڈیفائن کر دیتے ہیں نا, ڈکلیئرڈ پالیسی, پھر ہر ملک آپ کے خلاف کام کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچے گا. ابھی آپ نے ایسی کوئی ریڈ لائن ڈیفائن نہیں کی, آپ نے کبھی کسی ایسے ملک کے انٹرسٹ کو نقصان نہیں پہنچایا جس نے آپ کے خلاف ووٹ دیا ہے اور آپ کو معاشی طور پر وہ کمزور کر رہے ہیں اور آپ پہ پابندیاں لگا رہے ہیں اور سینکشنز لگا رہے ہیں. ہم نے کبھی ان کے خلاف جوابی کارروائی نہیں کی. ایک سمپل سی مثال دیتے ہیں, ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی سب سے زیادہ, خود گورنمنٹ آف پاکستان کا سٹیٹمنٹ ہے کہ انڈیا نے بڑی لابنگ کی ہمارے خلاف FATF میں اور انڈیا کی سازش ناکام ہوئی اور وہ کوشش کر رہا تھا. تو پہلی بات, انڈیا کو تکلیف پہنچائے نا, انڈیا کو تکلیف کیسے پہنچا؟ آپ نے ٹریڈ بند کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کو مزید تکلیف پہنچائیں, اس کی ایئر لائنز آپ کے اوپر سے جاتی ہیں, آپ ان کو بند کر دیں, سزا تو دیں بھارت کو. اس وقت پوری دنیا میں ایئر لائن انڈسٹری کریش ہونے کے نزدیک آئی ہوئی ہے, 75-80% فلائٹس ختم ہو چکی اور ہر ایئر لائن سروائیو کرنے کی کوشش کر رہی ہے, کوئی ایکسٹرا کاسٹ برداشت نہیں کر سکتی. ایسے میں جب آپ انڈیا کی تمام ایئر لائنز کو پاکستان کے اوپر سے گزرنا بند کر دیں گے تو پورے انڈیا کی ایئر لائن انڈسٹری کریش کر جائے گی. انڈیا کو کچھ تو قیمت ادا کرنے دیں نا, کچھ نہ کچھ تو سزا لگائیں اس کو. وہ تمام ملک جو دنیا میں آپ کے خلاف ووٹ دیتے ہیں, ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی آپ کا ریلیشن شپ ایسا ہے کہ آپ ان کو تنگ کر سکتے ہیں, تکلیف پہنچا سکتے ہیں, ان کے انٹرسٹ ہیں پاکستان میں, ان کی انویسٹمنٹس ہیں پاکستان میں, ان پر ٹیکسز بڑھا دیں. وہ تمام ممالک جو پاکستان کے اوپر سے فلائی کر کے جاتے ہیں, جنہوں نے آپ کے خلاف ووٹ دیا, ان کی یا اور فلائٹس بند کر دیں یا اس پر ٹیکس 100 گنا بڑھا دیں. ان سے کہے جی یہ وہ قیمت ہے جو تمہارے اس ووٹ کی وجہ سے جو پاکستان کو نقصان پہنچا ہے, ہم اس کو اب پورا کریں گے تم سے, ہر ملک کی جیب سے نکالیں. سب سے بڑھ کر امریکنز کو افغانستان سے نکلنے کے لیے راستہ چاہیے, گراؤنڈ لائنز بھی چاہیے اور ایئر ویوز بھی چاہیے. آپ امریکنز, یہ سب سے بڑے بدماش جو بنے پڑتے ہیں, ان سے کہیں کہ تم سارے یورپین کو لائن میں لگاؤ ورنہ قیمت تم ادا کرو گے, کیونکہ ہمیں نقصان تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے. امریکنز جو بھی پاکستان کے اندر سے گزرتا ہے اس پر جو ٹیکس آپ لگاتے ہیں, جو کہ نہیں لگاتے, ہم نے پچھلے 20 سال سے تقریباً مفت میں ان کو راستہ دیا ہوا ہے, اس پر ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں ڈالر ان سے مزید چارج کرنا شروع کر دیں. ایئر پیسج بند کر دیں 1 مہینے کے لیے کہ جی آپ افغانستان سے نہیں نکل, تم ہمیں FATF میں رکھو, ہم تمہیں افغانستان کے اندر رکھیں گے, نکلنے نہیں دیں گے. وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ کا. لوگ کہتے ہیں امریکہ کیا کر دے گا, کچھ نہیں کر سکتا وہ آپ کا. جب سلالہ واقعہ ہوا تھا تو سلالہ کے بعد ہم نے 8 مہینے تک نیٹو کی سپلائی لائن پاکستان میں بند رکھی تھی. امریکہ نے کیا کر لیا, جیکوباد کا ہوائی اڈا ہم نے 1 دن میں خالی کروایا تھا. امریکہ نے کیا کر لیا آپ کا, جب انہوں نے یہ دیکھا کہ پوری ریاست ناراض ہے اس وقت, پوری ریاست, فوج, قوم, میڈیا, حکومت, سیاستدان سب اس وقت غصے میں ہیں سلالہ کے واقعے کے بعد, امریکنز پیچھے ہٹ گئے. 8 مہینے تک ہم نے ان کی سپلائی لائن بند رکھی. امریکن فوجی افغانستان میں ان کے پیمپر ختم ہو گئے تھے, وہ اپنی پتلونوں میں ہگ رہے تھے کیونکہ ان کے پاس پیمپرز نہیں تھے پہننے کے لیے, کیونکہ سپلائی لائن ہم نے روکی ہوئی تھی. وہ اپنے پیمپر نہیں کھلوا سکے پاکستان سے. 8 مہینے کے بعد خاموشی سے حکومت نے پیچھے پیچھے فیصلہ کیا اور وہ سپلائی لائن کھل گئی, لیکن 8 مہینے ہم نے ذلیل کیا ان کو. جیکوباد کا اڈا اس وقت خالی کرایا گیا تھا, امریکہ چوں نہیں کر سکا اس کو. پاکستان کمزور نہیں ہے. جیسے ہم نے کہا کہ ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ ہمیں بلیک میل کرتے ہیں ہماری ٹیکسٹائل ایکسپورٹس کے اوپر جو ہم یورپ بھیجتے ہیں. اس کا طریقہ, اس کا آلٹرنیٹ بھی موجود ہے ہمارے پاس, اور یہ سب سے طاقتور ہتھیار ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ان کو کہیں کہ ہم تم پہ ایٹم بم ماریں گے, لیکن پاکستان کے پاس جو سب سے پاورفل ایکسپورٹ ہے جو ہم کر سکتے ہیں, جس سے پورے یورپ اور امریکہ اور اسرائیل اور انڈیا کی جان نکل جائے گی, کہ آپ کہیں کہ ٹھیک ہے تم نے ہمیں FATF میں ڈالا ہوا ہے, ہمیں معاشی نقصان پہنچا رہے ہو, اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم اپنی ٹیکنالوجی ایکسپورٹ کریں, اور اب ہم اپنی نیوکلیئر ٹیکنالوجی ایکسپورٹ کریں گے. دنیا کا جو ملک پاکستان سے نیوکلیئر ٹیکنالوجی لینا چاہتا ہے, چاہے یورینیم پروسیسنگ ہو, یورینیم انرچمنٹ ہو, چاہے سینٹریفیوگل ٹیکنالوجی ہو, چاہے اس کو ویپنائز کرنے کی ٹیکنالوجی ہو, چاہے ویپن ڈیلیوری, نیوکلیئر ڈیلیوری سسٹمز ہوں, مسائل پروگرام ہو, ہم یہ سب ایکسپورٹ کریں گے. حتیٰ کہ ہم وار ہیڈز بھی بیچنے کو تیار ہیں. دنیا کا کوئی ملک, ترکی, ایران, قطر, کویت, کوئی مسلمان ملک یا کوئی اور ملک, کیوبا, اگر پاکستان سے وار ہیڈ خریدنا چاہتا ہے تو ہم وار ہیڈ بھی فروخت کریں گے. پاکستان نے NPT سائن نہیں کیا ہوا ہے, ہم نیوکلیئر پرولیفریشن ٹریٹی کے ممبر نہیں ہیں, تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نیوکلیئر ٹیکنالوجی ایکسپورٹ کرنے سے نہیں روک سکتی. آپ تھریٹ تو کریں نا, آپ بلیک میل تو کریں نا, کاؤنٹر بلیک میل تو کریں. ان کی جان نکل جائے گی جس دن آپ نے یہ کہا کہ ہم نیوکلیئر ٹیکنالوجی اب ایکسپورٹ کریں گے. پاکستان کو
अपने इकोनॉमिक रिकवरी के लिए, चूंकि तुम लोगों ने जालिमाना हम पर पाबंदियां लगाई हुई हैं। एनफ इज एनफ, वी आर गो, तुम हम पे धमकियां देते हो कि हमारी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट रोकोगे, अब हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करेंगे। अब हम JF-17 एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना दुनिया में, नाइजीरिया ने भी खरीदे हैं, दूसरे मुल्कों ने भी खरीदे हैं, ले रहे हैं और भी। जब हम वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं तो हम अपना न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम क्यों नहीं एक्सपोर्ट कर सकते? हमारा बना हुआ है, हमारा, किसी के बाप का नहीं है, कोई रोक नहीं सकता हमें। रियासत फैसला करे और ऐलान कर दे कि वी आर गोइंग टू डू इट। आपको पूरी दुनिया से ये अरबों खरबों डॉलर ला के देंगे कि खुदा के वास्ते न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट ना करना, ये सारी पाबंदियां हटाएंगे आपके ऊपर से, भीख मांगते हुए आएंगे, इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में लाएंगे। आप जरा जुर्रत का मुजाहरा तो करें, थोड़ा स्टैंड लें। ईरान पे जब ये पाबंदियां लगाने की बात करते हैं, ईरान काउंटर थ्रेट करता है कि मैं गल्फ ऑफ हॉर्मुज बंद कर दूंगा, गल्फ बंद कर दूंगा। पूरी दुनिया की सांस बंद हो जाती है, क्योंकि जो गल्फ से ट्रेडिंग हो रही है, ऑयल सप्लाईज है, चाइना से लेकर अफ्रीका तक, हर मुल्क की, यूरोप तक, हर मुल्क की जो ऑयल यहां से जाता है, उनकी सांस बंद हो जाती है। वो खुद सामने आते हैं बीच में, क्यों आज तक ईरान के साथ इनका ये जंग बजा तक खुद नहीं हुई? उनको खौफ यही लगा हुआ है कि गल्फ बंद हो गई, ईरान के साथ जंग, और ईरान अपनी उस ज्योग्राफी को पावरफुली इस्तेमाल करता है। हम भी कर सकते हैं जैसे हमने कहा, लेकिन करने वाले लोग हो, जिगरा हो, दिल हो, जिगर हो, हिम्मत हो, गैरत हो, एक दफा डिसीजन ले लें कि अब हम मजीद जलील नहीं होंगे इनके हाथ। 100 तरीके निकाले जा सकते हैं, कोई ऐसा नहीं होगा कि हम इनकार करेंगे तो ये हम पर एटमी हमला कर देंगे। किसी का बाप नहीं कर सकता इस तरह। यही आपके एटमी हथियार जो है, डेटरेंस है आपका, सिर्फ इंडिया के खिलाफ नहीं है, ये इसराइल और अमेरिकन के खिलाफ भी हैं। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर को हमने ये तंबीह की थी कि ये ना कहें कि कश्मीर का मसला हल हो गया तो हम एटमी हथियार फारग कर देंगे। इसी एटमी हथियार और इसकी टेक्नोलॉजी की वजह से पूरी दुनिया इज्जत करती है आपकी, और इसी को फिर आप, अगर वो आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, फिर आप काउंटर ब्लैकमेल करें इसके जरिए। अफ्रीका की मार्केट्स तलाश करें अपनी टेक्सटाइल्स के लिए, फार ईस्ट की मार्केट देखें, टेक्सटाइल आपकी हर जगह बिक जाएगी। लेकिन अब अपनी एक्सपोर्ट्स को, एग्रीकल्चर बेस्ड, हमारे फ्रूट्स हैं, हमारी सब्जियां हैं, हमारी टेक्सटाइल है, हमारा कॉटन, 90% एक्सपोर्ट्स हम यही कर रहे होते हैं। अब अपनी एक्सपोर्ट्स को आप मिलिट्री की तरफ लेके जाएं, इंडस्ट्री की तरफ लेके जाएं, आप इसको सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की तरफ लेके जाएं, ताकि आपकी डिपेंडेंस जो है यूरोप और अमेरिका से कम हो। अपनी एक्सपोर्ट्स के लिए दूसरी मार्केट्स तलाश करें ताकि ये ब्लैकमेल ना कर सकें। लेकिन जैसे कहा कि अभी भी जब आपके पास ये टाइम है, ये वक्त है, यू हैव टेक्नोलॉजी, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, हमारा डिफेंस सेक्टर बहुत डेवलप्ड है, खासतौर पर जैसे कहा न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम, यूरेनियम प्रोसेसिंग और एनरिचमेंट और वेपनाइजेशन, ये दुनिया की बड़ी एलीट टेक्नोलॉजी है, अल्लाह ने हमें दी हुई है, हमारे साइंसदानों ने सालों बरसों में बनाई है, हमने खूने जिगर से बनाई है, किसी के बाप का ठेका नहीं था हमारे पास, किसी ने सदके में नहीं दी थी हमें ये। नाउ इज द टाइम। जो आपका न्यूक्लियर वेपन सिर्फ इंडिया के लिए नहीं रखे हुए आपने वाली बात, ये टेक्नोलॉजी भी आपके काम की है। ये टेक्नोलॉजी आपको फॉरेन एक्सचेंज अर्न करके दे सकती है, मुल्क का सारा बजट पूरा कर सकती है। आप डिग्निटी के साथ पूरी दुनिया को ऑफर करें कि वी विल इमर्ज एज अ न्यूक्लियर सप्लायर। ऑफ कोर्स ये थ्रेट काफी है, जाहिर है कि ये नहीं चाहते कि 5-7 मुल्कों के अलावा किसी के पास इस तरह की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जाए। जैसे कहा, ये घुटनों पे आ जाएंगे आपके, जिस तरह आपने सलाला के बाद अमेरिकन सप्लाई लाइन बंद की थी, इनका बाप कुछ नहीं बिगाड़ सका था आपको। तो कहने का मकसद यही है, हुकूमत पाकिस्तान से हम यही कह रहे हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान से, जनरल कमर जावेद बाजवा से हम ये बात कर रहे हैं कि नाउ इज द टाइम कि आप डिफेंसिव, पैसिव, खौफजदा फॉरेन पॉलिसी से निकले, एक एग्रेसिव, प्रोएक्टिव, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। बाबा इकबाल को जरा एक फिलोसोफर और एक एनालिस्ट और एक फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट के तौर पर भी कबूल करें ना, सिर्फ लब पे आती है, दुआ के अलावा भी बहुत सारे काम है बाबे का। नाउ इज द टाइम दैट पाकिस्तान मेक अ स्टैंड, डिक्लेयर इट टू द वर्ल्ड। लेकिन मुझे नहीं उम्मीद कि हमारा ये फॉरेन ऑफिस ये काम कर सकेगा। ना शाह महमूद कुरैशी, मोहित यूसुफ से ये तवक्को करना है, बस बेकार है बिल्कुल। इनमें वो जुर्रत रंदाना ही नहीं है, वो कैरेक्टर ही नहीं है कि ये बात दुनिया से कर सकें। कौन करेगा ये अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन हमारा काम नसीहत करना है, एडवाइस करना है। पाकिस्तानी मायूस होते हैं कि हमारे पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, एक्सपोर्ट्स बंद हो जाएंगी, मर जाएंगे, पाबंदी लग जाएगी, ऐसी की तैसी इनकी, इनका बाप कुछ नहीं बिगाड़ सकता पाकिस्तान का। इफ वी टेक अ स्टैंड एज अ नेशन, एज अ स्टेट, एज अ गवर्नमेंट, एज एन आर्म्ड फोर्सेस, वी डिसाइड अब हम इनका ब्लैकमेल नहीं लेंगे। नाउ इज द टाइम, लेट्स डू इट। जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर के मफाजात, वरना हम कुत्ते की मौत मारे जाएंगे इस तरह अगर झुकते रहे इनके आगे और ये हमारे सर पे चढ़ते रहे। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। अब हम जिल्लत कबूल नहीं करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।